شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، آج ایک حدیث مبارک آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ جو حدیث مبارک اگر آپ سنیں گے اور مسلمانوں کو بھی شیئر کریں گے، ان کو سنوائیں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی الخیع کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے ہیں۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہمیں زیادہ تر سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں، تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، اللہ کے راستے پر چلیں اور اپنے پورے دن کے اندر جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کو بعد جماعت نماز ادا کریں، اور اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو نماز کی تلقین کریں کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ خیر و برکت حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ عمل کریں، سچی نیت کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔